بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے جب پوچھا جاتا نا کہ حضور کیسے ہیں، کفار مکہ بھی بتاتے بھی حضور تو جادوگر ہے، ساحر ہے، تو جب وہ قاصد انہوں نے کہا بھائی ہم نے صرف آپ کی بات تھوڑی ماننی ہے، ہم نے ان کے ملنے والوں سے بھی پوچھنا ہے، ہمیں تو قبیلے والوں نے کہا ہے کہ بھائی ساری خبر لے کے آنی ہے، اپنوں سے بھی اور پرایوں سے بھی۔ تو جب صحابہ کرام کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا ہے، خیر نازل فرمائی ہے، بھلائی نازل فرمائی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کی شان بیان فرمائی، فرمایا جنات عدن یدخلونہا، فرمایا کہ وہ صحابہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان بیان کی کافروں کے سامنے، قاصدوں کے سامنے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے قرآن کی اور عظمت بیان کی، شان بیان کی کہ یار بھائی یہ تو خیر ہی خیر ہے سارا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب صحابہ نے یہ کہا نا کہ یہ خیر ہی خیر ہے تو رب ان پر اتنا راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنات عدن یدخلونہا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جنت عدن کے اندر داخل فرما دیں گے۔ یعنی اتنا کلمہ بھی اگر کوئی شخص اسلام کے لیے کہہ دے تو رب اسے اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے اتنا کہا تھا کہ جناب یہ صرف خیر ہی خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یار میرے دین کو خیر کہہ رہے ہیں، میرے دین کو اچھا کہہ رہے ہیں، بھلائی کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر جاؤ پھر مزے کرو جنات عدن یدخلونہا، فرمایا ایسے لوگوں کو ہم کیا کریں گے، جنت عدن عطا فرمائیں گے، اس کے اندر داخل کریں گے، اور اس کی شان کیا ہوگی، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں ہی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اوپر باغات ہوں گے، 7 محل ہوگا، 7 بیڈ لگا ہوگا، 7 تکیے لگے ہوں گے، اوپر سے نہریں بھی جاری ہوں، ٹھیک ہے، فرمایا ایسی آرام دہ جگہ ہم ان کو عطا فرمائیں گے، اور ہوگا کیا اس کے اندر، فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ ہاں جنت کے اندر یہ شان ضرور ہوگی جنتی کی کہ جو چیز بھی ان کے دل میں آئے گی نا، جو تمنا ان کے دل کے اندر پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اسی وقت عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے جی، نہ کرایہ، نہ ٹیکس، نہ پیسے، نہ گل، نہ بات، کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہوگا، صرف اور صرف کیا ہے، ہاں اس جنت کی جو قیمت ہے وہ آج ادا کرنی پڑ رہی ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ ایڈوانس جمع کروا دو۔ ہمارے ہاں اصول ہے نا بھائی کوئی بھی چیز اگر سستی لینی ہے نا، اچھے انداز سے لینی ہے تو کیا کرو، ایڈوانس جمع کروا دو، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ چیز ہماری بک ہو گئی ہے، تو سیم جنت کا اور دنیا کا یہی ماحول ہے، ٹھیک ہے، یہاں تم کیا کرو اپنی نیکیاں ایڈوانس بک کروا دو، آگے جا کے جنت لے لینا، اصول یہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر وہاں ہوگا کیا، لہم فیہا ما یشاؤون، جو بھی چاہیں گے اللہ تعالیٰ اسی وقت انہیں عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک ذمہ دار کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا پروردگار میں تو ساری زندگی کھیتی باڑی کرتا رہا، جنت کے آگ کے اندر ویلے ہے، جو چیز چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے، کھانے کا بھی مل جاتا ہے، پہننے کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور صاف ستھرا گھر کا ماحول بھی سارا کچھ ملا ہوا ہے، کھیتی باڑی کرنے کا بڑا دل کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اپنے سامنے نظر ڈال، تو کیا کرے گا وہیں پہ جناب اسی وقت کھیتی بھی لگ جائے گی، اس وقت دانے بھی لگ جائیں گے، پک بھی جائے گی، تیار بھی ہو جائے گی، ڈھیر بھی اس کے سامنے لگ جائے گا، رب فرمائے گا جو کرنا ہے اب کر لے آپ، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہل چلانے کے لیے جناب ٹریکٹر لے آؤ، پھر اس کے بعد جناب بیج لگائیں گے، پھر اس کے بعد ٹائم پاس ہوتا رہے گا، فرمایا دستی اسی وقت جناب فصل بھی لگے گی، اسی وقت جناب تیار بھی ہوگی، پکے گی بھی صحیح، اور اسی وقت پک کر جناب کٹ کر تیار ہو کر بندے کے سامنے پڑی ہوگی۔ بات سمجھے کتنی کمال کی جگہ ہوگی یار، وہ صرف بس ایڈوانس بکنگ ہونی چاہیے پہلے، ٹھیک ہے۔ آج دیکھیں نا کہ مطلب ہے کہ ایڈوانس بکنگ نہیں ہے ہماری، تو جن لوگوں نے ایڈوانس بکنگ کروائی ہے نا اپنی، یہ الفاظ آج میرے ذہن میں تازہ آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ صحابہ ہے نا جنہوں نے صحابہ کرام نے اسلام کے لیے ایڈوانس بکنگ کروائی ہے نا جنت کے لیے، تو رب نے ان کی شانیں بھی اب تک بیان فرمائی ہے، فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، فرمایا بھائی جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہی انہیں عطا فرماتا جائے گا۔ آج دیکھیں نا بندہ 100 سال بھی زندہ رہے نا لیکن اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے لیکن خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں کہ یار کاش وہ بھی ہوتا، وہ بھی ہوتا، وہ بھی ہوتا، وہ بھی ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ واحد جنت یہ ہے جہاں پہ انسان کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی، رب خود فرمائے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرماتا ہے جب بندہ مانگ مانگ کر تھک جائے گا نا اور رب عطا فرماتا جائے گا، اب بندے کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی، آپ اندازہ کریں ساری زندگی یہاں پہ 500 سال 1000 سال بندہ رہے، بندے کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کی خواہشات ہی ختم ہو جائے گی، کیا مانگے، بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا بھی اب مانگوں کیا،
محل مل گیا، ٹھیک ہے، اور زنانیاں تو ماشاءاللہ 70 مل گئی ہیں، اور وہ بھی ساری صاف ستھری، نہ دماغ کے اندر گند ہے نہ جسم کے اندر گند ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ دماغ ہی صاف ستھرا ہے. اس کے بعد آگے کھانا پینا ہے، وہ ویسے آرام ہے، ماشاءاللہ پھول ہے جناب، لگا پھر ہے جناب، درخت ہے وہ خود نیچے گر جاتا ہے، ہو جاتا ہے، آپ ہی پھل توڑ کے کھا لو، اس وقت دوبارہ لگ بھی جائے گا. گوشت ہے، پرندے خود آ کے بتا رہے ہیں کہ جناب ہماری فلانی بوٹی کھا کے دیکھے. تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ محال بھی اچھے سے اچھا مل جائے، کھانا پینا بھی اچھا ہو، اور ساتھ زنانیاں بھی 70 مل گئی ہو، تو حساب کتاب پھر بندے خواہشیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں. جہاں جانا ہو وہاں پہ جناب والا اڑ کے جناب بندہ چلا جائے، یا سواری ایسی بن جائے جناب والا بندہ اڑ کے اس کو اڑا کے لے جائے. تو پھر ہوگا کیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو خود فرمائے گا فلانی شاہی مانگ لے. اب بندے کی خواہشیں ختم ہو چکی ہیں، اب رب بتا رہا ہے کہ فلانی چیز مانگ. وہ عرض کرے گا مالک فلانی شے دے دے، رب دینے کے بعد فرمائے گا فلانی بھی مانگ. ٹھیک ہے جی، وہ عرض کرے گا پروردگار فلانی دے دے، وہ دے دے گا، پھر فرمائے گا فلانی بھی مانگ. یہ کیسا یار انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جنت کے اندر آپ بتا رہا ہے، پھر بندے سے کہہ رہا ہے وہ مانگ، آپ نہیں دے رہا. اس سے مطلب یہ ہے کہ رب کو پسند یہ ہے کہ اس کا بندہ اسے مانگتا رہے. حالانکہ بندے کو جو بتانا ہے بھی فلان شے مانگ، تو آپ ہی عطا فرما دے کہ بندے یہ چیز رہ گئی تھی، چلو یہ بھی کھا لے، یہ بھی پی لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے. نہ، بندے کو کہہ رہا ہے کیا کر، مانگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو، رب کو بندہ ہی وہی پسند ہے جو اس سے مانگتا رہے. حالانکہ دنیا کے اندر کسی سے پانی کا گلاس مانگ لے نا تو بندے کے متھے پہ وٹ چڑھ جاتا ہے، لیکن رب بھی ہے جو چاہتا ہے مانگتا رہے، اور اسے مانگنے والا بندہ زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین. اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کو پھر ایسی عطا فرماتا ہے. ہاں، جنت بھی ایسی عطا فرماتا ہے، صلہ بھی ایسی عطا فرماتا ہے. اور پھر اگلی بات بھی دیکھیں، میں اب یہ تو ہوگا جنت والا معاملہ، تمہیں پتہ ہے ان کو موت کیسے آتی ہے؟ یہ لوگ جنہوں نے اپنا ایڈوانس بکنگ کروائی ہوئی ہے، یہ لوگ، ان لوگوں کو موت کیسے آتی ہے؟ مومن بندے کو. صحابہ کرام کی شان تو صحابہ کرام کے بیان اور ارشاد پھر سارے مومن آ جاتے ہیں. تم جانتے ہو، حالانکہ پیچھے ہم پڑھا ہے نا کل کے سبق میں، کہ ظالم کو موت کیسے آتی ہے. بلکہ قرآن کی ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جب فرشتے ظالم کے سامنے آتے ہیں نا تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آ کے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، پھر اس کی پیٹھ پر کوڑے مارتے ہیں. ٹھیک ہے. ذوقوا عذاب الحریق. پھر کہتے ہیں کہ اب نکال اپنی جان کو، اب مزہ چکھ. ظالم کو ایسے موت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اسرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ جناب مومن بندے کی اور نیک بندے کی اور گناہگار بندے کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب آپ دیکھ ہی نہیں سکیں گے. فرمایا میں اللہ کا خلیل ہوں، میں کیسے دے سکوں؟ انہوں نے کہا جناب، فرمایا آپ رہنے دیں. فرمایا نہ، دکھا. اب جب ظالم کی موت دکھائی تو چہرہ ایسا کہ جناب منہ سے آگ، آنکھوں سے آگ، کانوں سے آگ نکل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. میں اسرائیل یار، اور تیرا یہ چہرہ دیکھنے کے بعد تو کسی کو جنم کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اتنا خوفناک ہے. میں چلو ذرا وہ جنتیوں والا چہرہ دکھا. جب وہ دکھایا تو جناب ہے خوشبوئیں، خوبصورت چہرہ، سارا کچھ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرمایا یار تجھے دیکھنے کے بعد تو جنت کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، یعنی ایسا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا فرمایا؟ فرمایا آپ دیکھو، فرمایا نیک بندے کو موت کیسے آتی؟ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. فرمایا فرشتے جب نیک لوگوں کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو طیبین، پاکیزہ حالت میں آتے ہیں. ان کے کپڑے بھی عمدہ ہوتے ہیں، خوشبوئیں کمال کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب. استقبال بڑا کمال کا کیا جا رہا ہوتا ہے، پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے بندے کو. اور قرآن نے کہا نا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ جب مومن بندے کو موت آتی ہے تو پھر کیا اس کا پورا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول پورا دیا جاتا ہے. فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا نظر اٹھا کے دیکھ، تیرے استقبال کے لیے سارے کھڑے ہوئے ہیں. یہ مومن بندے کی موت ہے. فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. فرمایا کہ جب فرشتے آتے ہیں نا ان کو فوت کرنے کے لیے، موت دینے کے لیے آتے ہیں نیک بندوں کو، تو طیبین، پاکیزہ حالت میں آتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ہر شے کمال کی، عمدہ ہوتی ہے، تاکہ بندہ جب فرشتوں پر نظر ڈالے تو ان کی خوبصورتی پر نظر پڑے، ادھر سے روح کو نکال لیا جائے، بندے کو پتہ ہی نہ چلے. یہ اصول ہے نا. جب انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو بندہ محو ہو جاتا ہے، بندہ کو سمجھ یار، بندہ مستی ہو جاتا ہے ادھر، جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جیسے بندہ خوبصورت چیز کو دیکھا، اس نے مست ہوئے، تو یہاں فرشتوں نے کیا کیا؟ اپنا کام ہی کر لیا. بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار اس کی روح نکلی کب ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ہم فوت ہو چکے ہیں. وہ بھی جب فرشتوں نے آ کے پوچھا کہ ہاں بھی من ربو کا، میں نے کہا کہ یار وہ سوال تو کم سے کم مرنے کے بعد قبر کے اندر ہوتا ہے. تو فرشتوں نے کہا سرکار فوت بھی ہو گئے ہیں، جنازہ بھی ہو چکا ہے، قبر میں تشریف لا چکے ہیں. وہ بھی تو بندہ ہوگا نا کہ جس کو مرنے کے بعد ہی پتہ نہ چلا ہو کہ وہ مر چکا ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرمایا پاکیزہ حالت میں فرشتے آتے ہیں ان کو اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے یقولون سلام علیکم. ہے نا مزیداری والی بات کہ آ کے کہتے ہیں میاں السلام علیکم جناب ہم آ گئے ہیں تیاری کر لیں. یہ طریقہ ٹھیک ہے. اور ظاہر جب کسی کو آ کے سلام کیا جائے نا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار خیر خیریت سے آیا ہے. جب آ کے بندہ ویسے ہی چڑھ جائے ہاں تو کی کیتا، وہ آگے سے پتہ چل جاتا ہے اس کے تیور کچھ اور ہے. جب انسان کسی سے ملتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کا ملنے کا طریقہ جو ہے وہ اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتے آتے ہی پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیک بندے کو سلام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نیک ہو سی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو فرشتے سب سے پہلے روح قبض کرنے سے پہلے بھی اسے سلام آ کے کرتے ہیں میاں السلام علیکم جناب، تاکہ اسے تسلی ہو، حوصلہ ہو جائے کہ تو ایویں نہیں جا رہا ہے، پورے فرشتوں کے پورے پروٹوکول کے ساتھ عزت کے ساتھ جا رہا ہے، اس لیے تو آ کے تجھے سلام کیا ہے. حالانکہ پیچھے الفاظ ہم پڑھے ہیں نا کہ جب ظالم کو فرشتے موت دینے کے لیے آتے ہیں تو فالک السلام، وہاں پہ وہ اپنی جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، صفائی دے رہا تھا کہ میں تو ایسا نہیں تھا. یہاں پہ فرشتے آ کے کہہ رہے کہتے ہیں جناب السلام علیکم جناب ہم آ چکے ہیں تیاری کر لیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فرشتے اسے صرف سلام نہیں کرتے، کہتے ادخلوا الجنہ. فرشتے اسے آ کے کہتے ہیں جناب جنت میں داخل ہو جائے. ہاں آپ جنت آپ کی منتظر ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ جب فوت ہو جاتا ہے نا اور اس کی جب چار پہی لے کے ہم جنازے کی طرف اپنا قبرستان جا رہے ہوتے ہیں تو مومن بندہ کہتا ہے وہ تیز تیز چلو، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ آگے میرا کتنا انتظار ہو رہا ہے. کتنی بڑی بات ٹھیک ہے کہ آگے وہ انتظار ہو رہا ہے کیونکہ وہ آخری منزلیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ محل ہے نا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جب بندے کو قبر کے اندر سلا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو فرشتے جناب کھڑکی کھول کے سیدھا دکھاتے فرماتا ہے وہ دیکھ بس یہاں سے اٹھنے کی دیر ہے، وہ تیرا محل ہے، وہ تیرا گھر ہے، وہ تیرا سارا حساب کتاب ہے، تو نے وہاں جا کے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. میں فرشتہ اسے دیکھتا ہی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا وہ بندہ اسے دیکھتا رہتا ہے فرمایا اسی کے اندر مگن رہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت بھی برپا کر دے گا. یعنی قبر کے اندر بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فرشتے اسے کہتے ہیں ایک تو آپ کو سلام ہو اور دوسرا یہ کہ آپ جنت میں داخل ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا بما کنتم تعملون، کیونکہ دنیا کے اندر تم اچھے عمل کرتے رہے ہو. اب عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دو انعام عطا فرمائے ہیں یہاں پہ. میں کہ جو اچھے عمل کر رہا ہے اسے فرشتے دو انعام یہاں پہ دے رہے ہیں مرنے سے پہلے. ایک تو اسے سلام کر رہے ہیں اور دوسرا اسے جنت کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں. اب اس سے ان لوگوں کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں عمل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہم بخشائے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرشتے تو بھائی اس بندے کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں جو عمل کر رہا ہے. اگر عمل نہیں تو پھر لتر پولا تو ہو سکتا ہے، پھر فرشتوں کا استقبال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے استقبال کرنے اور سلام کرنے اور جنت کی خوشخبری دینے کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اچھے اعمال ہے. جیسے جیسے اچھے عمل کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آخرت میں درجہ عطا فرماتا جائے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.